یہ اہل حدیثوں کے زبیر علی زائی صاحب ہیں۔ اہل حدیثوں کے پاس جتنی بھی تحقیق ہوتی ہے نا، یہ زبیر علی زائی اور البانی کی ہوتی ہے۔ یہ اہل حدیثوں کے پاس اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، یہ ان دونوں مولویوں کی جتنی بھی مکاری اور جتنی بھی دجل بازی یہ لوگ کر کے رکھے ہیں حدیث اور اس کی صحت پر، اس کو آنکھ بند کر کے یہ نقلی اہل حدیث فالو کرتے ہیں۔ ان دونوں کے یہ اندھے مقلد ہیں۔ تو پہلے یہ زبیر علی زائی صاحب کو سن لیجئے کہ یہ رفع یدین کے تعلق سے کیا بیان کر رہی ہیں۔ جیسا رفع یدین کوئی شخص نہ کرے، ہاں جی، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ناقص ہوگی، سنت کے خلاف، اس کی نماز ناقص ہوگی، سنت کے خلاف۔ لیکن ہو تو اب چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں، تو رفع یدین کے تعلق سے زبیر علی زائی صاحب کا کہنا ہے کہ جس نے نماز میں رکوع میں رفع یدین نہیں کیا اس کی نماز جو ہے ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا سوال زبیر علی زائی صاحب سے ہے کہ کیا آپ کے نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب کی، جو شیخ الکل فی الکل صاحب ہے آپ کے، جو بہت بڑے محقق عالم اور مفتی صاحب ہے آپ کے، ان کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ ذرا مجھے بتا دیجئے، ان کی نماز مکمل ہے یا ناقص ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے یہ مراسیل صدیقیہ، اس میں آپ کے نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب کا عمل بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے پنجگانہ نماز حنفی طریقے سے پڑھتے تھے، مطلب کہ وہ نماز میں صرف ایک بار ہی رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو پھر آپ کے یہ بڑے عالم صاحب کی نماز ہو گئی، تو بے نمازی کی نماز کا کیا حکم ہے ذرا آپ بتا دیجئے۔ دوسرا، آپ کی نماز ہوتی ہے، آپ کی نماز مکمل ہے یا ناقص ہے، ذرا آپ بھی بتا دیجئے، کیونکہ آپ نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں ان سب میں آپ نے لکھا ہے کہ نماز میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت میں صرف رفع یدین کرنا سنت ہے۔ لیکن آپ سے بڑے جو محقق صاحب تھے، جو آپ سے بڑے دھوکہ باز بول لیجئے، البانی صاحب، انہوں نے دو کتاب لکھی ہے، ایک نماز نبوی اور صلاۃ سے صحیح صفت الصلاۃ۔ ان دونوں کتابوں میں آپ نے جب سجدہ کا ذکر کیا تو سجدے میں رفع یدین بھی ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے۔ تو سجدے میں رفع یدین کرنا بھی سنت ہے، یہ آپ سے بڑے محقق صاحب جو ہیں آپ لوگوں کی نظر میں، انہوں نے لکھا ہے، اپنی تحقیق بیان کی ہے، جس کے اندھے مقلد آپ لوگ ہیں۔ آپ کے البانی صاحب 1990 میں چل بسے، اور آپ جو ہے زبیر علی زائی صاحب یہ بھی چل بسے 2015 میں۔ تو اب ہاں، اب دوسرا یہ ہے کہ زبیر علی زائی صاحب کی بھی جو ہے نماز البانی صاحب کے دلائل کے مطابق ناقص خود زبیر علی زائی کے فتوے سے ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ البانی صاحب نے لکھا ہے کہ نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی رفع یدین کرتے تھے، مطلب سجدے میں بھی رفع یدین سنت ہے، البانی کے بقول بھی۔ اور البانی نے بھی جتنی صحیح حدیث سجدے کی رفع یدین کی آئی ہے ان سب کو اس میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو زبیر علی زائی کی نماز جو ہے اس کے فتوے کے مطابق ناقص ہے یا مکمل، یہ آپ بتائیے مجھے۔ کیوں؟ کیونکہ زبیر علی زائی صرف رکوع میں رفع یدین کرتے ہیں، سجدے میں نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ آپ کے جو فتاوی علماء حدیث ہیں اس میں دیکھیے خود آپ کے اکابر اور آپ کے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ سجدے میں رفع یدین کرنا سنت ہے، یعنی غیر منسوخ ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا ہے، اور اس پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ تو 100 شہیدوں کا اجر وہاں ملتا ہے جو سنت کو لوگ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، مردہ سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ تو پھر جب سجدے کی رفع یدین خود سنت ہے غیر مقلد اہل حدیثوں کے نزدیک اور یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے، تو پھر یہ سنت پر جان بوجھ کر یہ لوگ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں اور 100 شہیدوں کا اجر کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ اگر رفع یدین سے اتنی محبت ہے تو پھر سجدے کی رفع یدین جو سنت ہے خود ان کے بڑوں نے مانا ہے، اس پر ان کا کیوں عمل نہیں ہے؟ اب بتائیے، خود یہ زبیر علی زائی کی نماز ناقص ہے یا مکمل ہے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 1086، حدیث نمبر 1087، حدیث نمبر 1088، پھر یہی مسند احمد بن حنبل میں بھی حدیث، یہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین کرتے جب رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے جب سجدے میں جاتے، جب سجدے سے اٹھتے۔ تو اب بتائیے، سجدے میں بھی حدیث صحیح کے ساتھ رفع یدین ثابت ہے، جس کو ان کے بڑے آقا البانی صاحب نے بھی صحیح قرار دیا ہے، صحیح مانا ہے۔ تو اب بتائیے کہ کیا زبیر علی زائی صاحب کی نماز سجدے میں رفع یدین نہ کر کے ناقص ہے یا پھر پوری ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک تو بھیا جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ناقص ہے۔ اب آئیے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جو ہے زبیر علی زائی کے مطابق ناقص ہے یا مکمل ہے؟ یہ زبیر علی زائی بتائے، اور زبیر علی زائی کے اندبد بتائیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام بخاری و امام مسلم کو استاد امام ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے حدیث نمبر 2442 اسکین پیج آپ کے سامنے ہے، کتابیں تو آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے تو اسکین دے دے رہے، اس کو پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 2442 اور بعض نسخوں میں حدیث نمبر 2457 ہے کہ حضرت عاصم بن خلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز شروع کرتے رفع یدین کرتے، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے۔ پھر اسی حدیث شریف کو شرح معانی الاثار میں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نمبر 1353 میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار حضرت عاصم بن خلیب فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمل خود بتا رہے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری امام مسلم کو استاد اس حدیث شریف کو سند صحیح کے ساتھ نقل فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے 2452
کہ حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نماز میں رفع یدین کرتے نہیں دیکھا سوائے جب آپ نماز شروع کرتے. یعنی حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کو نماز میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتے، اس کے علاوہ آپ رفع یدین نہیں کرتے. پھر اسی حدیث شریف کو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی نقل فرماتے ہیں، طحاوی شریف میں حدیث نمبر 1357 میں، کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تو آپ کو دیکھا کہ آپ نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کیے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کیے. تو حضرت مجاہد وہ ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں، تقریباً 2 سے 2.5 سال حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. آپ نے دیکھا کہ آپ صرف نماز کے شروع میں ایک بار ہی رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موطأ امام محمد میں حضرت ابراہیم جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، ان کی روایت کو نقل فرمایا کہ حضرت ابراہیم بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، اس کے علاوہ رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی کی حدیث نمبر 257 میں، پھر یہی حدیث شریف مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 3861 پہ، پھر یہی حدیث شریف آپ کو ابو داؤد شریف میں، یہی حدیث شریف آپ کو سنن نسائی شریف میں حدیث نمبر 1026 اور حدیث نمبر 1058 میں روایت ہے. پھر یہی حدیث شریف مصنف ابن ابی شیبہ موطأ امام محمد موطأ امام طحاوی شریف وغیرہ میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے. اور بھی دیگر حضرت براء بن عازب کی روایت ہے، اور بھی بہت سارے صحابی رسول نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے. تو اب بتائیں کیا زبیر علی زائی کے نزدیک جو ہے ان سب کی نماز صحابہ اکرام کی نماز بھی ناقص ہے یا مکمل ہے؟ اب زبیر علی زائی کی نماز تو اپنے فتوے کے مطابق خود اس کی نماز گئی، ان کے نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی نماز گئی، خود جو ہے تمام اہل حدیثوں کی نماز گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مطابق صحابہ اکرام کی نماز بھی محفوظ مکمل نہیں کی. تو الحمدللہ جن کا اتنا بوکس و بتار فتویٰ ہے، جن کے مطابق ان کی اپنی نماز نہیں بچ رہی ہے، جن کے فتوے سے جو ہے صحابہ اکرام کی نماز محفوظ نہیں ہے، تو ویسے جعلی بوکس فتوے بازوں کو، ان کے فتووں کو ہم گٹر میں ڈالتے ہیں. اور الحمدللہ ہم صحابہ اکرام کے بتائے ہوئے نماز کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین جو ہے سجدے میں بھی کیا کرتے تھے، ہر تکبیر میں بھی کیا کرتے تھے، رکوع میں بھی کیا کرتے تھے. پھر آپ نے ان تمام رفع یدین کو چھوڑ دیا، پھر نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کیے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، جس پر صحابہ اکرام کا عمل ہے، خلفائے راشدین کا عمل ہے. الحمدللہ اسی پر ہمارا بھی عمل ہے، الحمدللہ.